عرش الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر صدق الله مولانا العظيم. منبر رسول پر مقفوز امائدین و مبلغین، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں، دور دراز سننے والیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من تبع الہدی، میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر، جو اللہ نے طاقت دی ہے، جو آواز دی ہے، جو زبان دی ہے، جن کے صدقے میں یہ سب ملا ہے، اسی نبی پر درود پڑھنے میں سب کو بڑی بڑی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرائے کلی جسم حسین اور حسن تھی، باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. لی خمسة اخفی بها حظ الوباء الحاکمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. دو دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، دو دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے، اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے، اور ان کی الفت ہی میرے ایمان کی پہچان ہے، ان کی الفت ہی میرے ایمان کی پہچان ہے. مصطفیٰ وہ مرتضیٰ وہ فاطمہ حسن حسین، مصطفیٰ وہ مرتضیٰ وہ فاطمہ حسن حسین. ارے پنجتن کے در کا تو جبریل بھی قربان ہے، پنجتن کے در کا تو جبریل بھی قربان ہے. آئیے اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو، اپنی نیتوں کو پاک و صاف کرتے ہوئے اس کا ذکر سنیے جو مولا ہے. اور کس کس کا مولا ہے؟ جس کے مصطفیٰ مولا ہے. ابو بکر کے مولا، عمر کے مولا، عثمان کے مولا، ابو ہریرہ کے مولا، عبد الرحمن کے مولا، ابو طلحہ کے مولا، سعد کے مولا، زبیر کے مولا، ابو طلحہ کے مولا، ابو ایوب انصاری کے مولا. اور پھر ایسی مولائیت آقا نے انہیں عطا فرمائی کہ آقا نے سب سے پہلے غدیر خون کے مقام پر اعلان کیا، قرآن کی وہ آیت پڑھی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور پھر آقا نے فرمایا اے لوگوں تم میں کون کون ہے جو مجھے مولا مانتے ہیں. اب یہاں مولا بمانے اولا کی ہے یعنی قربت کی ہے. صحابہ نے اعلان کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو مولا مانتے ہیں. آقا نے اسی غدیر خون کے مقام پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا دیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا کہ میں محمد جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا. ابو بکر آگے بڑھے, عمر آگے بڑھے, کہا بخ بخ یا علی, اے علی تمہیں مبارک ہو کہ آج صبح تم اس حال میں کر رہے ہو کہ تم ہمارے اور سارے مومنین کے مولا. اور دوستو اصحاب کی عظمت, اصحاب کا مرتبہ اپنی جگہ. آقا کے سارے صحابہ ستاروں کی بانی ہیں. اصحاب النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو نجات پا جائیں گے. سارے صحابہ رشد و ہدایت کے تارے ہیں. لیکن دوستو ان سارے صحابہ میں جو خصوصیات مولا علی کو حاصل ہیں وہ منفرد نظر آتے ہیں, وہ یکتا نظر آتی ہے, وہ الگ تھلگ نظر آتی ہے. بلکہ سنو کسی صحابی کی شان میں 10 حدیث ہیں, کسی صحابی کی شان میں 12 حدیث ہیں, کسی صحابی کی شان میں 100 حدیث ہے. لیکن علی وہ ہے کہ اگر آپ احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو تو کم و بیش 1000 احادیث مولا علی کی شان میں بنتی ہیں. قرآن کی آیتیں مولا علی کی ہیں. اور پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں کچھ ایسی شان اللہ نے علی کو عطا فرمائی کہ جو کسی کو نہ مل سکے. یقیناً ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے فرمایا. کسی نے پوچھا تھا امام اعظم سے کہ اے امام اہل سنت کیا ہے, اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے یہی کہا تھا فضیلت الشیخین وحب الختمین ومسح علی الخفین. فرماتے اہل سنت وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو فضیلت دی اور عثمان و علی سے محبت کرے اور موزے پر مسے کو, چمڑے کے موزے پر مسے کو جائز جانے وہ اہل سنت ہے. تو ہم اہل سنت ہیں. یقیناً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ مصطفیٰ جان رحمت ہے اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے سارے انبیاء ملائکہ افضل و اعلیٰ ہے. اور پھر انبیاء کے بعد اگر کوئی ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق ہے, پھر جناب عمر ہے, پھر جناب عثمان ہے, پھر جناب علی ہے. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں بات تربیت کی ہوتی ہے, بات ماحول کی ہوتی ہے, بات پرورش کی ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا اس میں ایک وہ بھی ہے کہ جس کا بچپنا اور جس کی جوانی نیک ماحول میں گزری اور نیکیوں اور اچھے ماحول میں گزری. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ محفل غوثیہ ہے, لیکن اراکین نے سب سے پہلے دن مولا علی کا ذکر کیوں رکھ دیا؟ نسبت نہیں سمجھ میں آ رہی بھیا, میں پہلے یہ سمجھا دوں پھر آگے بڑھوں تاکہ آپ کے ذہن سے اگر کوئی وسوسے پیدا کر رہا ہو شیطان تو وہ وسوسے دور ہو جائے. سنو علی کون ہے, علی کا مرتبہ کیا ہے, اور غوث اعظم ہو
یا کائنات میں جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں قیامت تک آنے والے ہیں، یہ سب کے سب اگر کسی بارگاہ کے گداگر ہے تو وہ بارگاہ مولا علی ہے۔ اگر ہر ولی کو کسی سے فیض ملا ہے تو وہ فیض حضرت علی کا ملا ہے، اور جتنے لوگ ہیں جنہوں نے علی علی کہہ کر زندگی گزاری وہ ولی بن گئے۔ اور سنو، اس سرزمین پر دو عظیم مجدد گزرے ہیں، ایک 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محمد سے بریلوی میں، اور ایک جو مجدد الف ثانی ہے 1000 سال میں جو آئے قیوم زمانی مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سلسلہ مجددیہ سلسلہ نقشبندیہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ مقام غوث اعظم کیا ہے، تو جانتے ہو ایک مرتبہ ان کا بیٹا کسی جگہ پڑھ رہا تھا اور ان کے باپ نے جہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو استاد کی پیشانی پر بدبختی لکھی تھی، شقاوت لکھی تھی۔ اس کے بعد بیٹا بارگاہ غوثیت بارگاہ مجدد پاک میں آیا اور کہنے لگا، اے امام ربانی، آپ نے یہ فرمایا کہ میرے استاد کی پیشانی پر شقاوت لکھی ہوئی ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، وہ میرے استاد ہیں، حضور ان کی پیشانی کی شقاوت کو دور کر دیجیے، کرم فرمائیے۔ آپ نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر جب بچے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر دعا کی، پھر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہا اللہ نے ان کے پیشانی کی شقاوت کو دور کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے، آپ نے تو پہلے منع کر دیا تھا۔ کہا سنو، یہ مقام اولیاء میں اللہ نے صرف شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا تھا، اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے غوث اعظم کی روح کی طرف متوجہ ہوا، اور غوث اعظم کی دعا سے اللہ نے ان کی پیشانی کی بدبختی کو سعادت مندی میں تبدیل کر دیا۔ یہ مقام ہے غوث اعظم کا۔ لیکن سنیے، یہی مجدد کہتے ہیں کہ اس امت میں پہلے تو حضرت علی کا قول میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کچھ ہو جاتا ہے، اچانک آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بات آپ سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھٹکا لگنے لگتا ہے اسے۔ وہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو یہ کیفیتیں نصیب ہوتی ہیں کہ ان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر جذب طاری ہو جاتا ہے، ان کی کیفیت بگڑ ہو جاتی ہے، کبھی وہ حال میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ رقص کی کیفیت میں جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسے جذب کہتے ہیں، صوفیہ اسے جذب کہتے ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اسے ہی جذب نصیب ہوتا ہے، یعنی یہ کیفیتیں بے ایمانوں کو نصیب نہیں ہوتی، یہ کیفیتیں اسے ہی نصیب ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایمان ہو اور ایمان والا ہی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھو لاکھوں لوگ گزرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ان کو کوئی پڑھی ہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ آ کر بیٹھے ہیں تو یہ جذبہ ایمانی ہے جس نے اللہ اور رسول کے ذکر میں تمہیں دکھا دیا، اور پھر یہ سبحان اللہ بولنا بھی سب کے نصیب میں نہیں ہے۔ وہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی وہی کیفیت ہے جسے جذب کہتے ہیں، اندر سے دل بھگوتا ہے، دل پکارتا ہے، ارے یہ جو کہہ رہا ہے اس نے میرے دل کو نبھا لیا ہے، اب کیا کروں، کچھ نہیں کہہ سکتا، یہی کہوں گا کہ یہ ساری شانیں عطا کرنے والا وہ رب ہے، اسی رب کی پاکی سبحان اللہ کہوں۔
مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جذب نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے پاس ایمان ہے اسی کو جذب کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اب سنو، مجدد الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں، مجدد لکھتے ہیں کہ اے لوگوں، اس امت میں اگر جذب کی ابتدا کسی سے ہوئی ہے، جذب کا آغاز کسی سے ہوا ہے، جذب کا دروازہ کسی ذات نے کھولا ہے، اس ذات کا نام علی ہے۔ جذب کا دروازہ کھولنے والا علی ہے، اور جذب کو اپنے اتمام پر پہنچانے والی ذات شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی حضور غوث الاعظم دستگیر انشاءاللہ کل بھرپور تذکرہ غوث اعظم کا سنیں گے، لیکن آج چونکہ ایک ریلیشن میں آپ کو بتا دوں کہ آج مولا علی کا ذکر کیوں رکھا گیا، آج مولا علی کی شان ٹاپک اور موضوع کیوں رکھا گیا ہے۔ سنو، حضرت علی حضرت غوث اعظم دستگیر تقریر کرتے، اور تقریر کرتے کرتے اچانک یہ کہتے اب ہم قال سے حال کی طرف بڑھتے ہیں، بس یہ ایک جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اللہ اکبر، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ رشک میں آ جاتے ہیں، کوئی اپنا کپڑا پھاڑ رہا ہے، کوئی گریبان چاک کر رہا ہے، کوئی لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور کئی بے ایمانوں کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم کی دستگیر کی مجلس سے کئی جنازے اٹھ رہے ہیں اسی جذب کے عالم میں۔ تو دوستو، یہ جذب اور یہ جذبات الحمدللہ آپ دیکھو گے نا، آج بھی میں کہتا ہوں یہ 72 فرقے ایک طرف اور ہم اہل سنت ایک طرف، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ سعادت ہم اہل سنت کو عطا فرمائی، ورنہ تو دوسری مجلسوں میں جا کر دیکھو ایسا لگتا ہے کہ فرعون کی دیواریں سوگ منا رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اہل سنت کی بزم ہے کہ جہاں جذبات بھی ہے اور جذب بھی ہے، اور یہ چیزیں ایمان سے ملتی ہیں۔ اور ایک چیز عرض کرتا چلوں، غوث الاعظم دستگیر کو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی، آج تو کیفیت یہ ہے کہ ایک سال نہیں ہوتے کسی کو پڑھائی کرتے ہوئے، وہ ایک سال میں اپنے وقت کا علامہ، فہامہ، مقرر اعظم، خطیب اعظم بننے کی فراق میں، جبکہ غوث اعظم کی کیفیت یہ کہ 30 سال علم حاصل کیا، 30 سال عبادات اور ریاضت کی، 60 سال ہو گئے، اس کے بعد پھر رشد ہدایت کا کام شروع کیا۔ 60 سال غوث اعظم نے اپنے پر محنت کی، اور پھر 60 سال کی عمر سے جو ورک شروع کیا ہے 91 سال تک جب تک حیات رہے پھر لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ 60 سال اپنی ذات پہ محنت کی ہے، پھر اس کے بعد مخلوق پہ محنت کی ہے۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہم جیسے جاہلوں کی اور ان پڑھوں کی کیفیت یہ ہے کہ 60 دن نہیں پڑھتے، اور ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے خطیب اعظم بن جائیں۔ معاذ سنو، 60 سال بھی جب مکمل کیے نا، اس کے بعد غوث اعظم کی کیفیت کیا تھی معلوم ہے؟ تقریر نہیں کر رہے، تقریر نہیں کر رہے، مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں خواب میں، جب بھی اعلیٰ تشریف لا، عبد القادر تقریر کرو، تقریر کرو، کہتے ہیں یا رسول اللہ اور میرے جد کریم میں کیا بولوں، یہ عراق والے عربی، میں عبد القادر جیلان کا اور جیلان ایران میں ہے، ایران عجم میں کہلاتا ہے جہاں فارسی بولی جاتی ہے عام طور پر، تو حضور میں عربیوں کے بیچ میں اجمی کیا بولوں؟ آقا نے کہا منہ کھولو، لعاب نکالا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 مرتبہ عبد القادر جیلانی کے منہ میں آقا نے لعاب دیا، اور پھر کچھ دیر گزری، مولا علی تشریف لے، مولا علی نے بھی فرمایا عبد القادر تقریر کرو، عبد القادر بولو، کہتے حضور
اجلی میں یہ عربی سامنے بیٹھے والے میں کیا بولوں کیسے بولوں منہ کھولا حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ اپنے منہ سے دعا نکال کر عبد القادر جیلانی کی مہر دی اور پھر غوث اعظم فرماتے بس وہ وقت تھا اور آج کا وقت ہے اور پھر جو بولنا شروع کیا ہے اللہ اکبر ارے پھر ایسا بولے کہ پھر ایک مرتبہ جا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام تو تقریر کے دوران کہتے او اسرائیلی ذرا اتر جا بیٹھ جا اور ذرا محمدی کی بھی تقریر سنتا جا پہلے تو عربیوں کو تقریر سنانے کو تیار نہیں تھا اب اسرائیلیوں کو تقریر سنا رہے اور پھر کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک محفل میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اور اوتاد اصفیاء رجال الغیب آپ کی محفل میں ہوا کرتے بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئے خود رسول آئے ولی کیا مرسل آئے خود رسول آئے وہ تیری بات کی محفل تیار کرے وہ تیری بات کی محفل تیار خیر دوستو غوث اعظم کو جو کچھ ملا ہے یہ سب دھون ہے مولا علی کے قدموں پہ یہ سب ستارہ ہے مولا علی کا یہ سب صدقہ ہے مولا علی کا اور صرف غوث اعظم نہیں بلکہ قیامت تک کے جس کو فیض مصطفیٰ ملے گا وہ بذریعہ مرتضیٰ ملے گا اور پھر وہی فیض دنیا کو تقسیم کرتا نظر آئے گا آپ دیکھیں انما انا قاسم واللہ یعطی وہ بخاری کی حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اس حدیث میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس حدیث میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ایک قاعدہ بنایا ہے اور وہ قاعدہ کیا ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کو جو ملے گا وہ اللہ ڈائریکٹ نہیں دے گا کسی کو اللہ ڈائریکٹ نہیں دے گا آپ دیکھیں نا آپ آئے ماں باپ کے ذریعے علم آیا استاد کے ذریعے ہے نا لوگ کیونکہ یہ دنیا دارالسبب ہے یہاں اخبار پر لوگ منحصر ہوتے ہیں یہاں ڈائریکٹ والا کام کتنی ہے ارے حق تو یہ کہ اللہ نے ہدایت تک ڈائریکٹ کسی کو نہیں دی ورنہ اگر وہ رب چاہے تو کسی بے ایمان کے قلب میں ڈائریکٹ الہام کر دے وہ مومن ہو جائے وہ یہ کر سکتا ہے نا رب اس بات پر قادر ہے نا لیکن نہیں رب نے ایک قاعدہ بنایا اور قاعدہ کیا بنایا کہ جو کچھ جسے ملے گا وہ میں رب ڈائریکٹ نہیں دوں گا وہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے دوں گا اور پھر نبیوں کو جو ملے گا وہ کس کے ذریعے سے ملے گا تو بخاری کی حدیث انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک رب مجھے دیتا ہے اور میں سب کو بانٹتا ہوں اب آقا اگر آپ بانٹتے ہیں تو آپ کیا کیا بانٹتے ہیں سب بانٹنے والی ذات آقا کی ہے نا اور سب سے بڑی نعمت اس امت کی کیا ہے علم ہے بولیے کیا ہے علم سے بڑھ کر اس لیے کہ جتنا علم اس امت کے پاس ہے اتنا علم کسی امت کو نہیں ملا اب آقا آپ سے سب کو ملتا ہے لیکن آپ تک پہنچنے کا بھی کوئی دروازہ ہے تو آقا نے کہا انا مدینۃ العلم وہ علی بابھا کہ جسے مجھ تک آنا ہے اسے علی کے دروازے سے ہو کے آنا پڑے گا پتا یہ چلا کہ علی بغیر کچھ بھی نہیں علی بغیر ہماری زندگی نہیں بلکہ آقا نے یہاں تک فرما دیا علی بغیر ایمان نہیں کہہ دو سبحان اللہ ابو بکر کی عظمتوں کو سلام عمر کی فضیلتوں کو سلام لیکن آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ علی وہ ہے جو فرق کرتا ہے جو فرق کراتا ہے کس کا
کہا مومن اور منافق کی پہچان علی سے ہوتی ہے، وہ معیار علی ہے، وہ ضابطہ اور رابطہ علی ہے۔ کیسے آقا فرماتے ہیں علی سے جو محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، اور جس کے دل میں علی کے حوالے سے بغض ہوگا وہ منافق ہوگا۔ علی سے محبت ایمان ہے، اور سنو علی وہ ہے کہ ایمان ان سے جڑا ہے، اسلام ان سے جڑا ہے، حق ان سے جڑا ہے، قرآن ان سے جڑا ہے۔ بلکہ آقا کریم خود ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے آقا؟ آقا فرماتے ہیں علی حق، وہ حق مال علی۔ ایک حدیث میں کہا قرآن علی، وہ علی مال قرآن۔ آقا نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور وہ حدیث بھی تو آپ کے نظر میں ہے نا، آقا نے کہا میری اہل بیت اور قرآن وہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ آقا نے کہا تھا نا ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کہا یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت بھی قرآن اور میری اہل بیت یہ دونوں ساتھ میرے حوض کوثر پہ پہنچے۔ اور اہل بیت میں اگر آپ موٹا پکڑ لیں، وہ تو اہل بیت میں حضور کی آل آ جاتی ہے، حضور کی اولاد، حضور کی ازواج آ جاتی ہے، لیکن آقا نے جنہیں چادر تطہیر میں لیا تھا وہ یہی تو 5 تھے جو چادر تطہیر میں تھے۔ کون تھے؟ کون تھے وہ؟ سیدہ فاطمہ تھے، حسنین کریمین تھے، مولا علی تھے، اور خود مصطفیٰ تھے۔ اسی لیے تو بیگم نے کہا بیگم یہی تو 5 ہیں، بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی نا تو دوسرے لوگ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، لیکن میں علی، فاطمہ، حسن و حسین ہمارے لیے قیامت کے میدان میں بھی ایک گنبد ہوگا۔ ہم اس گنبد کے سائے میں، پوچھا گیا حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ نہ اکلو و نشربو، کھا پی رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا آقا سب قیامت کے میدان میں حساب دے رہے ہیں اور یہ 5 حساب سے پاک یہ گنبد میں بیٹھے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اب پوچھنے والے نے سوال کر لیا آقا جو ان کے چاہنے والے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ وہ کہاں ہوں گے؟ تو نادانوں یہ مت سمجھ لینا کہ آقا کی گنبد کا سایہ صرف 3 مزاروں پر ہے یا آقا کا سایہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے قد کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے قد کا نہ تھا۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ عالم کے ہے سایہ تیرا۔ ارے آقا کا سایہ کوئی 10 انچ کا تھوڑی ہے، ارے آقا کا سایہ تو وہ ہے جس میں پوری امت آ جائے گی۔ آقا نے فرمایا ارے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، علی سے محبت کرنے والا ہوگا، فاطمہ سے محبت کرنے والا ہوگا، حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ بھی قیامت کے دن اسی سائے میں ہوگا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بس دوستو قیامت ان کی ہے، جنت ان کی ہے، ان سے نسبتیں مضبوط کرو، ان سے عشق کرو، ان سے محبت کرو۔ ان کی محبت ایمان ہے، ان سے عشق ایمان ہے، ان کا ادب ایمان ہے۔ اور دوستو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں، صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کو سمیٹا جائے، اسے منیمائز کیا جائے، مختصر کیا جائے، تو پورے قرآن کی جو فضیلت ہے وہ سمٹ کر کے سورہ فاتحہ میں آ جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر سورہ فاتحہ کی فضیلت کو سمٹا جائے تو پھر پوری فضیلت قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جاتی ہے، اور اگر اسے بھی سمیٹا جائے تو بسم اللہ کے 2 میں آ جاتی ہے،
اور اگر اسے بھی سمیٹا جائے تو بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں آ جاتی ہے، اور مولا علی کہتے ہیں کہ وہ بے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ علی سے قرآن سمجھو، علی بغیر قرآن کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بلکہ دوستو حال یہ ہے کہ منبر علی کا ہے، دین علی کا ہے، قرآن علی کا ہے، علی والوں کا ہے۔ ارے بڑے بڑے صحابہ قرآن کی تفسیر علی سے سمجھا کرتے، قرآن کی آیتیں علی سے سمجھا کرتے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وہ دن بھول گئے جب حضرت امام حسین یا امام حسن پہنچ گئے اور کہنے لگے اے عمر میرے ابا کے منبر سے اٹھو اور اپنے ابا کے منبر پہ جاؤ۔ کون ہے حسین کے ابا؟ کون ہے حسین کے ابا؟ ارے حسین کے ابا مولا علی ہے۔ گویا امام حسین بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے منبر ہیں یہ علی کے ہیں، علی والوں کے ہیں۔ اور پھر ذرا اور آگے بڑھو، آقا نے کیا کہا؟ آقا نے کہا میں سردار ہوں سارے جہانوں کا، انا سید ولید آدم، کہ میں سارے آدمیوں کا سردار ہوں، اور یہ علی جو ہے سارے عرب والوں کا سردار ہے، عرب والوں کا سردار علی ہے۔ اور پھر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی شان ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بے کا نقطہ علی ہے، بلکہ خود مولا کائنات فرماتے اگر میں فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں، کس کی؟ پورے قرآن کی نہیں، فاتحہ کی، تو مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، یہ علی ہے۔ اور پھر سنو مولا علی کا دعویٰ کیا تھا، جب کبھی تقریر کرتے نا تو حضرت علی تقریر میں فرمایا کرتے تھے اے لوگوں تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں علی تمہیں قرآن سے جواب دوں گا، قرآن سے جواب دوں گا۔ اب ایک مرتبہ مجلس میں ایک شخص تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے علی تم نے کہا جو پوچھو گے قرآن سے جواب دوں گا، میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے اے علی تمہاری داڑھی گھنی ہے، میری داڑھی میں چند بال ہے، قرآن نے کہا ہے بتاؤ۔ آج کا کوئی ہوتا تو پسینے چھوٹ جاتے کہ کیا جواب دوں، لیکن وہ علی تھی، وہ علی تھی۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہاں پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے، جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں کاشتکاری بھی اچھی نہیں ہوتی۔ کہ تیری زمین بنجر ہے اسی لیے فصل زیادہ نہیں، میری زمین زرخیز ہے اسی لیے بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات علی مرتضیٰ کا عالم یہ تھا کہ آپ خطیبوں کو برداشت نہیں کرتے جلدی سے۔ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں ایک تقریر کرنے کے لیے شخص آیا اور اس کی تقریر بڑی لچھے دار تقریر کرتا تھا، اور آج بھی ماحول کچھ ایسے ہی ہے، علم کی باتیں اگر کوئی کرے تو پھر عوام کو بوریت محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی لچھے دار تقریر کرے تو پھر لوگ اسے بہت غور سے سنتے ہیں، اس کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، کون کتنا ہلتا ہے، کتنا ڈولتا ہے، کتنا اسٹیج ہلاتا ہے۔ استغفر اللہ، معیار بڑا عجیب ہو چکا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کو پتا چلا کہ کوئی بغداد کوئی کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر کوئی تقریر کرنے والا آیا ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے۔ مولا علی پہنچ گئے، اس کی تقریر سننے لگے۔ اب جیسے ہی اس نے تقریر ختم کی مولا علی قریب ہوئے، کہو تقریر کرنے والے مجھے یہ بتا کیا تجھے معلوم ہے قرآن میں کون سی آیتیں منسوخ ہے کون سی ناسخ ہے؟ وہ چپ جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ یہ جو حضرت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ غیر عالم کو تقریر کرنا منع ہے، یہ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں وہ آیت کون سی پڑھ رہا ہے
اور وہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ. جیسے آج کل کے ایک جاہل کی تقریر بہت سنی جا رہی ہے جسے تاریخ زمین کہتے ہیں. آپ تاریخ زمین کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں. بہت مکار ہے, بہت عیار ہے, بہت رو رو کر کے تقریریں کرتا ہے. اتنا بڑا جاہل, بلکہ عجیب جاہلین ہے, جہل مرکب ہے جس کا نام تاریخ زمین ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کہ صرف اس کے رونے پر مت جاؤ, صرف اس کی تقریر اور اداؤں پہ مت جاؤ, بلکہ میں یہ کہتا ہوں وہ کیا بول رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے, اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرو. اس کی ایک تقریر میں نے سنی, وہ جاہل بدترین بدتمیز گمراہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج لوگ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز مت پڑھو, اس امام کے پیچھے نماز مت پڑھو. ارے نبی نے تو منافق کی تک جنازے کی نماز پڑھائی ہے. معاذ اللہ, میں نے خود اپنے کانوں سے اس کی تقریر سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی. ارے چاہے تجھے اتنا نہیں معلوم کہ یہ آیت یا نبی کا یہ جو عمل ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے, اور امت کے سامنے کبھی منسوخ باتیں پیش نہیں کی جاتی. منسوخ کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھا دوں ایک حدیث کے ذریعے سے. آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ تحیۃ التسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبروں پہ مت جاؤ. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, آج بھی موجود ہے. بخاری صحیح ہے, اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, لیکن دوستو عمل ہر حدیث پر نہیں ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. پوچھا گیا قبر پہ نہ جائیں, آقا نے منع کیا. لیکن پھر ایک حدیث آئی اسی بخاری میں, آقا نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا, لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو, آخرت کی یاد تازہ ہوگی. بلکہ بعض احادیث میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں, آقا نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرو, جو جتنی زیادہ قبروں کی زیارت کرے گا اس کی نیکیوں میں اتنا اضافہ ہوگا. یہ جاہل ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مزاروں پہ مت جاؤ. میں کہتا ہوں بتاؤ مزار قبر ہے یا نہیں, بولو. تو بھیا اگر ہم مخدوم ماہنی جا رہے ہیں, حاجی علی علیہ رحمٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, غریب نواز جا رہے ہیں, بغداد جا رہے ہیں, تو قبر پر جا رہے ہیں. اور مصطفیٰ کیا کہتے ہیں کہ قبر پہ جاؤ, آخرت کی یاد بھی تازہ ہوگی, نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا, اور نیکیوں سے روکنے والا شیطان ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اب اجازت دیتا ہوں. اب پتہ یہ چلا کہ دونوں حدیثیں بخاری میں موجود ہیں, لیکن عمل کس پر ہوگا, پہلے والی پر یا دوسری والی پر؟ بولو. اب اگر کوئی پہلے والی حدیث پر اصرار کرے تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہے, اس سے بڑا کوئی بددین اور گمراہ ہے نہیں نا. بالکل اسی طریقے سے دوستوں قرآن میں بھی دو قسم کی آیات ہیں, بلکہ دو قسم کی آیات ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو میں زیادہ ڈیپ میں نہیں لے جانا چاہتا, کیونکہ جو آپ کی سطح اور جو آپ کی سمجھ تک آ سکے, جو آپ کی عقل شریف میں آ جائے, وہی بات آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک ہے ناسخ, ایک ہے منسوخ. قرآن میں دونوں قسم کی آیتیں موجود ہیں. ناسخ وہ کہ جو بعد میں آئی, اور منسوخ وہ کہ جس نے پہلی آئی ہوئی آیت کو کالعدم کر دیا. وہ آیت آج بھی پڑھی جائے گی, لیکن عمل پہلی آیت پر نہیں, بعد والی آیت پر کیا جائے گا. اسی طریقے سے دوستوں اس وقت تک اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں, یا کسی منافق کے لیے دعا نہ کریں, یا کسی منافق کی قبر پہ نہ اتریں, یا کسی منافق کو اپنا لباس نہ دیں. اس وقت تک کے حکم نہیں تھا. ہاں, جب آقا کریم نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے, جب اس کی نماز جنازہ پڑھ لی, اس کے لیے دعا کر دی, اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اے محبوب آپ ہرگز ان کی قبر پہ کھڑے مت ہونا. سورہ توبہ میں. اور ایک نہیں بلکہ تم 70 بار بھی ان کے لیے اگر دعا کرو گے تو اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے. اس کے بعد یہ عمل منسوخ ہوا.
اب دوستو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے تو منافق کی نماز جنازہ پڑھی، تم مسلمان کے پیچھے نہیں پڑتے، تو مجھے بتائیے وہ جاہل ہے یا نہیں، یہ بدتین ہے یا نہیں؟ کیا ایسوں کی تقریر سنو گے؟ کیا ایسوں کے بیان کو سنو گے؟ رونے پہ مت جاؤ. ارے یہ کیا، ان کا جو باپ ہے نا، ان کا جو سردار اور ان کا جو استاد ہے جناب ابلیس عزازیل جس کا نام تھا، یہ بھی رونے میں بڑا ماسٹر ہے. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب بخشی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے سامنے رونے لگا تھا یہ ابلیس. حضرت موسیٰ کو اس کا دیکھا، رونا دیکھ کر ترس آ گیا. موسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بہت شرمندہ ہوں، بہت پچھتاوا ہے. کوئی گنجائش ہے تو رب سے عرض کرو. تو جانتے ہو آپ، حضرت موسیٰ گئے، اللہ سے عرض کی، مولا ابلیس ملا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے پچھتاوا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کہہ دینا کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آج آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے. وہ آیا، کہا ابلیس مبارک ہو، تیری راہ مل گئی بخشش کی. کہا کیا راہ ملی؟ کہا اللہ نے کہا کہ تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، بڑا آسان ہے. اس وقت جو تم نے جو غلطی کی تھی اس کی تلافی ہو جائے گی. اب دیکھو کتنا بڑا مغرور، رو رہا تھا پہلے خوب، اور اب کہتا ہے موسیٰ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو قبر کو سجدہ کروں گا. تو قبر سے ان کو بہت پرانی دشمنی ہے. قبر والوں سے، گنبد والوں سے ان کی کبھی نہیں بنتی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گنبد والا بنایا. خیر بات بہت دور نکل جائے گی، تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین، یہ وسیع حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بغداد کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے اور اس تقریر کرنے والے کی تقریر کو روکا. کہا وہ تقریر کرنے والے، کیا تجھے معلوم ہے کہ قرآن میں کون سی آیت منسوخ ہو چکی ہے، کون سی ناسخ ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین لا ادری، مجھے نہیں پتا. جلال میں آ گئے، اس کا گریبان پکڑا، اسے منبر سے اتارا، کہا خبردار آج کے بعد تو تقریر نہیں کرے گا، تیرے لیے تقریر کرنا جائز نہیں. ارے خود تو گمراہ ہوگا ہی، قوم کو بھی گمراہ کر دے گا. یاد رکھو دوستو، تقریر ہر کسی کی نہیں سنی جاتی، ہر غیر نقطی خیروں کی تقریر. علی نے یہ سبق دیا، علی نے یہ سکھایا ہے کہ جسے یہ علم ہو کہ قرآن میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں اور اس منسوخ آیت کو ناسخ کرنے والی آیتیں کون سی ہے، اس کے بعد وہ تقریر کا اہل ہے، ورنہ نااہلوں کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں. یہ علی کا فتویٰ ہے. اور آج یہ 40 دن میں مولوی بن گئے، 40 دن میں مفتی بن گئے. میں نے کہا بھائی تم نے تقریر کہاں سے سیکھ لی؟ کہا میں ابھی 4 مہینے کا چلہ لگا کر آیا ہوں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. 4 مہینے میں تم تقریر سیکھ گئے؟ ارے سنو، 4 مہینے میں تو استنجا کا طریقہ تک نہیں سیکھ سکتے، تم باتیں کرتے ہو. خیر گفتگو بہت دور نکل جائے گی. اور سنو، مولائے کائنات کا حال یہ ہے کہ قرآن اللہ اللہ صوفیہ لکھتے ہیں. ارے ہم اور آپ کیا تلاوت کرے قرآن کی، ہم اور آپ کیا تلاوت کرے قرآن کی اور کیا سمجھے قرآن کو. ارے مولائے کائنات کا حال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کے رکاب کہ ایک پیر رکاب کا گھوڑے پر رکھتا ہوں، اور جب دوسرا پیر گھوڑے کے رکاب پر رکھتا ہوں اس سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیا کرتا ہوں. اب دیکھیے عقل والے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کہتے یار کتنا ٹائم لگتا ہے. بھائی آپ کے پاس تو گھوڑے نہیں، آپ تو بائک سمجھیے. آپ بائک کو کک مارتے ہو، ایک پیر یہاں رکھتے ہو، دوسرا پیر وہاں رکھتے ہو، کتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے. لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ میں پورا قرآن ختم کرنے کا. اب دوستو یہ علی کی کرامت بھی ہے اور یہ علی کی ولایت بھی ہے اور یہ علی کا تعلق بالقرآن بھی ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو دیکھو
آپ کو صرف 2 مثال قرآن کی دے دوں تاکہ اگر بعد میں میرے جانے کے کوئی قرآن ہاتھ میں لے کر کے یا آئے تو پتہ نہیں کیا کیا بول کے چلیں گے تو آپ اس کو بتا سکو بھیا باہر سے نہیں بولو گے قرآن ہی سے بولو. اصحاب کہف 360 سال میرے اندر آنکھ کھلی 360 سال بعد ایک نے دوسرے کو اٹھایا. وہ اٹھا یار بولے بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانا لے کر آ. اس نے کہا کتنا سوئے؟ کہا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم. 360 سال لیکن 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم. ٹھیک ہے یہ ایک اللہ اگر چاہے تو وہ 360 سال کو 1 دن کے برابر بتائے. اور حدیث تو آپ سنتے ہی ہو قیامت کا دن 10-20 دن کا نہیں ہوگا 100-150 دن کا نہیں ہوگا 1 دن کا ہوگا. لیکن وہ 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ارے نادانو سمجھو یہیں سے سمجھو وہ رب 1 دن کو 50,000 سال بھی بنا سکتا ہے اور 50,000 سال کو 1 دن بھی بنا سکتا ہے. چلیے اور آگے بڑھیں. قرآن کی ایک دوسری آیت میں آپ کو بتاؤں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ معلوم ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر شریف 60 سال اور ان کے پوتے کی عمر 120 سال. باپ کی عمر 80 باپ کی 80 باپ کی 120 پوتے کی 80 سال. آج تک کبھی آپ نے ایسا پوتا دیکھا ہے؟ اب یہ کیوں ہوا؟ قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ ایک مرتبہ سوئے تو اتنا سوئے کہ 100 سال سوتے رہے. اب جب آنکھ کھلی رب نے پوچھا عزیر کتنا سوئے؟ یوم او بعد یوم. کہا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم. ابھی تو سویا. کہا نہیں. کہا یہ دیکھ تیرا گدھا یہ گدھا مر گیا اس کے گوشت گل گئے اس کی ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل گئی پڑی ہوئی یہ بھی. اور یہ دیکھ تیرا کھانا وہ تم ساتھ میں لے کر گیا تھا وہ کھانا وہ انگور ابھی بھی ترے تازہ ہے. اور اللہ نے کہا تو 1 دن نہیں 100 سال سویا ہے. کتنے سال؟ تو نادانو یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ رب اگر چاہے تو 100 سال کو 1 دن میں بدل دے اور 1 دن کو 100 سال میں بدل دے. تو اگر اس نے مصطفیٰ کے لیے معراج کے اتنے سفر کو چند سیکنڈوں میں بدل دی زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد. ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان قرآن کے بارے میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت علی کا فیصلہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا. جو فیصلہ کر دیتے میرے مولا وہ فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا. بلکہ ایک بار نہیں حدیث کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو درجنوں حدیثیں آپ کو ایسی ملے گی کہ جن احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد علی تشریف لائے اور علی نے کچھ کہا تو صحابہ نے اپنے فیصلے واپس لے لیے. بلکہ بعض فیصلوں کے حوالے سے ایک مرتبہ ایک عورت کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا. ٹھیک ہے زبردستی زنا کیا. اب وہ عورت آ گئی اس عورت کو پکڑ لیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس عورت کو سنسار کیا جائے اس لیے کہ زانی کی سزا ہی زانیہ کی سزا. حضرت علی نے کہا رک جاؤ
کہا کیوں؟ کہ نہیں، ایک دن کی مہلت دی، ایک دن کی مہلت دی گئی تو پتا یہ چلا کہ اس عورت کو غالباً مرغی کا مرض تھا، مرغی کا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ یا پھر اس میں پاگل پن کے دورے آتے تھے، پاگل پن کے دورے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کیا تم نے حضور کی حدیث نہیں سنی؟ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 بچہ، اس پر شریعت کا قلم نہیں چلتا. نمبر 2 بلکہ 4 لوگوں کو، ایک مجبور کا بھی غالباً ذکر ہوتا ہے، خیر لیکن 3 کے مجھے یاد ہے. نمبر 2 وہ آدمی جو سو رہا ہے جب تک کہ اٹھے نہیں اس وقت تک کہ شریعت کا قلم اس پر نہیں ہوتا. اور نمبر 3 کوئی دیوانہ، کوئی پاگل، جب تک کہ وہ پاگل پنے میں ہو، بے ہوشی میں ہو، اس وقت تک کہ اس پر شریعت کا قلم نہیں لگتا. کہا حضرت علی نے کہا اے عمر، ارے اس کو پتا نہیں کس حالت میں اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، تم اسے سنسار کر رہے ہو؟ نہیں، یہ نہیں، فیصلہ واپس لو. اسی وقت حضرت عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا. یہ حضرت علی کے فیصلے. بلکہ ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت علی کا تعلق بھی قرآن کیسا تھا. ایک شخص بیوی پر دورہ پڑتا تھا پاگل پن کا. وہ مولا علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضور میری بیوی پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، کچھ کرم کیجیے. آپ نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ مغرب بعد تیری بیوی گھر کے باہر نکلی ہو؟ اس نے کہا ہاں ایسا تو ہوا تھا. خیر، آپ نے اس سے کہا سن، تو بارش کا پانی جمع کر، دودھ تازہ وہ لے اور شہد وہ لے، اور ان تینوں چیزوں کو ملا کر 40 روز تک یا کچھ دنوں تک اپنی بیوی کو صبح نہار میں کھلا. اور الحمدللہ اس نے جب کھلایا تو شفا مل گئی. اب ایسے ہی وہ شخص کسی کو کہہ رہا تھا کہ میں مولا علی کے پاس گیا تھا تو مولا علی نے مجھے یہ نسخہ دیا، میری بیوی کو شفا مل گئی. تو اس شخص نے کہا معلوم ہے برجستہ. اس نے کہا سنو، مولا قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے. اگر مولا نے کہا ہے تو یہ قرآن میں ضرور موجود ہے. اس نے کہا کہاں ہے قرآن میں؟ اس نے کہا دیکھو آسمان سے اترنے والے پانی کو قرآن کہتا ہے ماء مبارکہ، وانزلنا من السماء ماء مبارکہ، کہ اللہ نے آسمان سے مبارک پانی اتارا. نمبر 2 اللہ رب العزت نے اس دودھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ رب ہے کہ جو 2 ایسے شریانوں سے جس کے آس پاس گندگی ہے لیکن وہ گندگی اس پہ ٹچ بھی نہیں ہوتی اور پاکیزہ دودھ اس میں سے نکلتا. اور نمبر 3 کہا شہد کے بارے میں اللہ نے فرمایا شفاء للناس، اصل جو ہے شہد جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفا ہے. کہا جب 3 شفا اور 3 برکتیں مل جائے تو پھر اس سے شفا نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گی؟ کہ علی نے یہ جو کہا یہ بھی قرآن سے کہا. اے علی والوں میں تم سے کہوں گا صرف نعرہ حیدری یا علی مت لگاؤ، بلکہ روزانہ قرآن کھولو گے، روزانہ قرآن پڑھو بھی. قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے اسے سمجھو، اس کے ناسخ و منسوخ کو سمجھو، اس کی عظمتوں کو سمجھو. اور دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں. تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو بھی پاک کر دو. ارے اس پاک کرنے والی آیت میں بھی علی شامل ہے. اور اللہ جب کہنا کہ میں پاک کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے کہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، علی پاک ہے. اور سنو قرآن مقدس میں حضرت علی کے حوالے سے ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے. اب جب بیمار ہوئے تو حضرت حسنین کریمین کو شفا مل جائے اس نیت سے تینوں نے روزہ رکھا. مولا علی
رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا، اور تیسری ان کی کنیز حضرت سیدتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں نے روزہ رکھا۔ اب جب روزہ رکھا منت مانگی کہ اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو جائے گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ ایک چیز آج آپ کو بتا رہا ہوں، علی کی بارگاہ میں علی کی محفل سے یہ بھی سیکھ لیں، صرف ڈاکٹروں کے چکر مت لگاؤ، صرف اسپتالوں میں اپنی جوتیاں مت رگڑو، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی طریقہ اپنا کر دیکھو، قسم خدا کی وہ علاج ڈاکٹروں کی دواؤں میں نہیں ہے جو رب کے لیے روزہ رکھنے کی برکت میں ملتا۔ یہی ہوا کہ ان تینوں نے روزے کی منت مانگی، اللہ نے ان دونوں بچوں کو شفا دی۔ اب افطار کا وقت آیا، سیدہ نے کہا قرض لواؤ، غالباً سیدہ نے اپنی چادر دی، بڑی قیمتی چادر تھی، اور بعض دوسری روایتوں میں یہ ملتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا، کہ سیدہ نے چادر دی اور 3 سا گیہوں لے کر کے بنایا، اس کا آٹا بنایا اور 3 دن روزہ رکھا تھا تو 3 دن کے لیے بار دیا۔ اب پہلے دن افطار کا وقت آیا، دسترخوان پہ روٹیاں تیار تھیں، تو ایک مسکین دروازے پر آیا، کہا میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے دے دو۔ تو ان تینوں نے کچھ نہیں کھایا، وہ ساری کی ساری روٹی مسکین کو دے دی اور پانی پی کر کے افطار کیا۔ پھر دوسرے دن ایسے ہی جو دوسرے سا کا آٹے کا جو دوسرا حصہ تھا، 3 سا میں سے ایک دوسرا حصہ، اس کی روٹیاں بنائی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے۔ اب وہ روٹیاں جو جناب پکائی گئی، اب دسترخوان پر موجود افطار کا وقت ہے۔ پھر ایک یتیم آیا، اس نے آواز دی میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ انہوں نے وہ روٹیاں دے دی، پانی پر افطار کر لی۔ تیسرا دن آیا تو ایک اسیر جو قیدی تھا وہ جناب علی کے دروازے پر آیا، سیدہ فاطمہ کے دروازے پر آیا، تو آپ نے کنیز فضہ کو حکم دیا کہ اسے بھی روٹی دے دو، یہاں تک کہ 3 دن کچھ نہیں کھایا اور پانی پی کر کے افطار کی۔ اب اللہ کو اس خاندان والوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ سورہ دہر 29واں پارہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی شان بیان کی قرآن میں۔ اسی طریقے سے دوستوں، مولا علی کی ایک اور شان قرآن مقدس کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وقت آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضور نے انہیں واصل کے وقت پہنچا تھا، حضور نے انہیں عبادت کرنے کے لیے مسجد نبی شریف میں ایک جگہ دی، انہوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ بات چیت کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ تو حضور نے کہا ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر کہا آپ بیٹا نہیں مانتے؟ کہا نہیں، بیٹا نہیں مانتے، ہم بندہ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، نبی اللہ مانتے، کلمت اللہ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، صاحب کتاب مانتے، بیٹا نہیں مانتے۔ کہا یہ بتاؤ کیا آج تک آپ نے کسی بغیر باپ کا بیٹا بھی دیکھا ہے؟ آپ بیٹا کیوں نہیں مانتے عیسیٰ کو؟ بغیر باپ کا بیٹا بھی دیکھا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا تم بغیر باپ کی بات کرتے ہو؟ ارے ایک آدمی وہ ہے جس کا نام آدم ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں ہے، وہ رب اس کا پھر بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کے بعد بھی آدم بیٹے نہیں ہے، آدم بنتے ہیں۔ تم کیسے کہ خیر
مناظرے میں ہار گئے. اب اللہ نے حکم دیا جب ضد بحث کرنے لگے, مجادلہ کرنے لگے, ہر گرمی پہ آ جاتے ہیں نا لوگ, باتوں سے نہیں جیت سکتے تو ہر گرمی پہ آ گئے. اور آج ان کا بھی یہی حال ہے, وہ جتنے بدعقیدے پھرتے ہیں نا ان کو مناظرے کی دعوت دو, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بس ہر گرمی کرتے ہیں, ہاتھ چڑھا لیتے ہیں. یہ کام جاہلوں کا ہوتا ہے, علم والے تو علم سے باتیں کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ انہیں مجادلے کی دعوت, مباہلے کی دعوت دو. یہ الگ الگ مناظر ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے مناظرہ, پھر ایک ہوتا ہے مکالمہ, پھر ایک ہوتا ہے مباحثہ, پھر ایک ہوتا ہے مناظرہ مباہلہ, اور پھر اس کے بعد آتا ہے مناظرہ مباہلہ مجادلہ, اور پھر آتا ہے مباہلہ. اب یہ سب سے ٹاپ لیول پر ہوتا ہے مباہلہ. آپ سمجھ رہے, مجادلہ اس کے نیچے ہوتا ہے, محاسبہ اور مباحثہ اس کے نیچے ہوتا ہے, مجادلہ اس کے نیچے ہوتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ آپ یہ جو عیسائی تھے, جو لوگ آئے ہوئے ہیں عیسائیوں کے نجران سے, آپ انہیں مباہلے کی دعوت دو اور ان سے کہو کہ یہ لوگ انفسنا و انفسکم, نساءنا و نساءکم, انفسنا و انفسکم, کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو, ثم نبتہل فلعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور پھر ہم اللہ سے مل کر دعا کریں کہ اے اللہ ہم نے جو جھوٹا ہے تو اسے فنا کر دے, اسے مٹا دے. اب دوستو سنو, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تو حضور نے اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بات عورتوں کی تھی, لیکن تنہا فاطمہ کو بلایا, گویا بتا دیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف, میری بیٹی فاطمہ ایک طرف. بچوں کی بات تھی تو اوروں کے بچے نہیں. اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو, یہاں پر ایک تھوڑا سا آپ کا مائنڈ بھی صاف کر دوں, حضور نے کسی صحابی کے بچے کو کیوں نہیں لایا؟ صحابہ کی اولاد کو بھی لا سکتے تھے, کسی صحابی کی بیوی کو بھی بلا سکتے تھے, کیونکہ کوئی قید تو نہیں تھی نا قرآن میں, بولو تھی, بولو نہیں. لیکن حضور نے بیٹے اپنے لیے, بیٹی اپنی لیے, اور پھر انفسنا و انفسکم, یہ کیا ہے؟ تم اپنی جانیں لاؤ, ہم اپنی جانیں لاتے ہیں. تو آقا نے اپنی جان کو, علی کی جان کو ایک سلوا دیا, یعنی بتا دیا نفس محمد نفس علی ایک ہے, جان محمد جان علی ایک ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے, جو اسے الگ سمجھ رہے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہے, وہ گمراہی پر ہے, یہ دونوں ایک ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور نے کسی اور صحابی کو طلب کیوں نہیں کیا, کسی اور کے بچوں کو کیوں نہیں لایا؟ اب دوستوں ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور اس سوال کے جواب میں ہی انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا, ٹھیک ہے؟ ابھی بنگلور کے دورے پر میں گیا تھا, تو اتفاق سے ہمارے ایک مرید تھے, ملنے والے تھے, ان کی کلینک تھی. انہوں نے کہا آپ اپنا بلڈ گروپ چیک کر لیں. تو میں نے اپنا بلڈ گروپ چیک کیا تو اے پازیٹیو تھا. اب یہ بلڈ گروپ سب کے ساتھ چلتا ہے, آپ کو بھی کبھی کبھی اتفاق پڑا ہوگا اسپتال جانے کا. گروپ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں, خون الگ الگ ہوتا ہے. جس کا اے پازیٹیو ہے اس کو اے نیگیٹو لگا دو تو وہ مر جائے, جس کا او گروپ ہے اس کو آپ ڈی لگا دو تو وہ مر جائے. ہوتا ہے نا, بولو بھائی سمجھ رہے یا نہیں؟ جو گروپ ہوتا ہے انسان کا وہی گروپ کا بلڈ چڑھایا جاتا ہے, اور دوسرا بلڈ نہیں چڑھتا ہے نا. سنو, اسلام کی رگوں میں خون محمد اور خون آل محمد ہے. اس لیے جب اسلام کو آنچ آئی ہے تو خون محمد بہا ہے یا خون آل محمد بہا ہے, یا کوئی دوسرا گروپ چل ہی نہیں سکتا. یہ تو آل محمد کا گروپ ہی چلے گا.
اور اسی لیے چونکہ دین ان کے گھر کا ہے اسی لیے آقا نے کسی اور کو نہیں بلایا، گھر والوں کو لے کر کے گئے۔ اور پھر کیا ہوا، جب ان کے پادری نے دیکھا حضور ہے، حضور کے دائیں انگلی پکڑ کر کے امام حسن ہے، گود میں امام حسین ہے، پیچھے مولا علی ہے، اس کے پیچھے سیدہ فاطمہ ہے۔ وہ پادری کہتا یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی کے نواسے ہیں۔ کہا خدا کی قسم واپس چلو، ان سے مباہلہ نہ کرو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج تم نے ان سے مباہلہ کر دیا، اس نبی نے اگر دعا مانگی اور ان بچوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک کے عیسائیوں کی ایک نسل پیدا نہیں ہوگی، نجران میں آگ لگ جائے گی، ہماری بستیاں تباہ ہو جائے گی، ہماری شکلیں سوروں اور بندروں جیسی کر دی جائے گی، اور چند دنوں میں پورے ہوئے زمین سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ غیروں نے کہا ہے، وہ دو چہرے ہیں سبحان اللہ۔ اور دوستوں بس ایک آخری روایت پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ کچھ شانوں میں مولا علی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پیدا ہونے والے پتہ نہیں کہاں کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب سن 2011 میں محرم شریف کی 14 تاریخ تھی، الحمدللہ مجھے کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا اور کم و بیش 2 گھنٹے میں کعبے کے اندر رہا۔ جب میں وہاں سے باہر نکلا تو ہمارے ایک بہت دیرینہ ساتھی ہیں، ان سے فون پر گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کیسا لگ رہا ہے؟ میں کہا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خواب تھا کوئی جو میں دیکھ رہا تھا۔ کہا سنو، ارے سب سے زیادہ حق تو تمہارا ہے، اس لیے کہ یہ کعبہ کیا ہے، یہ تمہارے باپ علی کی جنم بھومی ہے۔ ارے تم اپنے باپ کی جنم بھومی میں گئے تھے، جہاں علی پیدا ہوئے تم وہاں گئے تھے۔ سرائی کے مورخہ میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی والدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، حاملہ تھی، پیٹ میں درد ہوا، اب جائے تو کہاں جائے، آس پاس تو مکان دور دور ہے۔ جب سے اس کی مولا میری لاج رکھ لی، کعبے کی طرف کی ایک دیوار شک ہوئی، آپ اندر داخل ہوئی، اور پھر جیسے ہی اندر داخل ہوئی مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ جو پیدا ہو کعبے میں، شہادت پائے مسجد میں، نبی کے دین کا وارث علی یہودی ہے اور یہودی۔ اور سنو، کچھ لوگ پتہ نہیں اعتراضات کرتے، میں کہتا ہوں اگر آپ رضوی ہو نا، رضوی، اور اگر آپ برکاتی ہو تو سنو، یہ تحقیق میں اگر کرتا تو میری تحقیق آپ رد کر دیتے۔ یہ تحقیق خود صاحب تفسیر نعیمی مفتی شہید حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، کہ جن کا بڑا احسان ہے۔ میرات المناجی کی شرح لکھی ہے، مشکات المصابیح کی شرح میرات المناجی آپ نے لکھی ہے، سبحان اللہ، کئی جلدوں میں، 10 یا 12 جلدوں میں۔ یہ ان کی تحقیق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اب ان کو انکار کرنا ہے تو کر لو، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ایک فضیلت تو یہ ہوئی کہ حضرت علی کی ولادت کعبے میں، دوسری فضیلت یہ بھی کہ علی نے جب تک کہ آنکھ نہ کھولی تب تک کہ نبی کا جمال ان کے سامنے نہیں ہے۔ سب سے پہلے علی نے اگر کسی کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ اور سنو، علی کی ماں کون، علی کا باپ کون؟ آقا فرماتے ہیں مجھ پر جن جن لوگوں نے احسان کیا سب سے زیادہ مجھ پر احسان ابو طالب کا ہے، اور ابو طالب کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا، علی کی ماں کا ہے۔ اسی لیے بچپن ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے بیٹے کی طرح پالا، علی کی ماں نے مجھے بیٹے کی طرح پالا۔ اور اسی لیے جانتے ہو آپ، وہ شان کسی اور ماں کو نہ ملی جو علی کی ماں کو ملی ہے۔ اور وہ شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب فاطمہ بنت اسد مکے سے ہجرت کر کے مدینے آتی ہے
ان کی موجودگی میں علی و فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے. اللہ اکبر. ضعیف ہونے کے باوجود بھی وہ فاطمہ اس فاطمہ کے ساتھ مل جل کر کام کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھی فاطمہ زہرا کو آرام کراتی خود کام کرتی تھی علی کی بن. اور کیفیت یہ تھی سیدہ کی کہ ہاشمی خاندان میں اگر کسی کی کوکھ سے کوئی ہاشمی آیا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی کوکھ سے علی آیا. اور بھی اس کوکھ نے بہت ہیرے دیے ہیں ان کو. جعفر طیار بھی اسی کوکھ کی پیداوار، حضرت ام ہانی بھی اسی کوکھ کی پیداوار، اور سیدنا عقیل وہ بھی اسی کوکھ کا صدقہ ہے. اب سنو، جب انتقال ہو گیا حضور کو بہت رنج پہنچا. حضور پہنچے اور جنازے پر پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی والدہ کو اپنا کرتا شریف پہنایا اور حضور ان کی قبر میں اترے، لیٹ گئے اور پھر باہر تشریف لائے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا میں نے اپنا کرتا دے دیا تاکہ وہاں جنت کا لباس مل جائے، اور یہاں اس لیے لیٹ گیا کہ اس ماں کا بڑا احسان تھا مجھ پر تاکہ اسے عذاب قبر نہ ہو اور میری وجہ سے اس کا قبر کا عذاب. بلکہ ایک حدیث سنا تو میں آپ کو، او وسیلے کے منکرو تم کہتے ہو وسیلہ مانگنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. جب میرے آقا فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترے تو دعا کیا کی؟ اے اللہ تو فاطمہ کی قبر کو کشادہ کر، اسے عذاب قبر سے بچا، اور مجھ محمد کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان نبیوں کے وسیلے سے اس کے عذاب کو دور کر دو. نبی نے خود وسیلہ مانگا. جاہلوں ان پڑھ گواروں تمہیں حدیث کی یہ نہیں معلوم ہے اور تم باتیں کرتے ہو کہ وسیلہ کہاں ہے حدیث میں. پڑھو قرآن، پڑھو حدیث اور پھر آ کر کے باتیں کرو. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. چلیے بہت ساری شانیں ہیں مولا علی کی، یہ ایک مجلس ناکافی ہے. ایسی 10 مجلس بھی ہونا تو مجلس ختم ہو جائے، علی کا ذکر ختم نہیں ہوگا. کسی کہنے والے نے کہا ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہے علی علی ہے ذکر ہر دیوانے کا، علی ہے علی علی ذکر ہر دیوانے کا، نہیں یہ ذکر دیوانوں کے بھول جانے کا، نہیں یہ ذکر دیوانوں کے بھول جانے کا. ولی ہو امتی ہو یا کہ ہو فرشتے تمام طواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا، طواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا. یہ کعبہ جس کی طرف تم رخ کرتے ہو، ارے سنو یہ کعبہ میرے مولا کے پیدا ہونے کی جگہ ہے اور یہ مسجد میرے مولا کی شہادت کی جگہ ہے. خیر ایک آخری واقعہ بتا کر کے آپ اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. سورہ مجادلہ قرآن مقدس میں ہے، آیت نمبر 12. ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا موقع صرف علی کو ملا اور پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی. استحباب کا حکم ابھی بھی ہے لیکن وہ آیت، اب وہ آیت کیا ہے وہ غور سے سنیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو عمرہ تھے وہ آ جاتے، اور آج بھی بڑے بڑے علماء اور پیروں کے ساتھ یہ پرابلم ہے، غریبوں کا نمبر آتا ہی نہیں. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے جو غریبوں کا حق مارتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں. اب سنو، وہ لوگ حضور سے آتے الگزار ہوتے تو اتنی لمبی کر دیتے کہ دل گزر جاتا، غریبوں کو موقع ہی نہیں ملتا. تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی. اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اب اگر تمہیں نبی سے سرگوشی کرنا ہے، کان میں کچھ کہنا ہے، سیکریٹ پرائیویٹ بات کچھ کرنی ہے نبی سے، تو یوں ہی نہیں آ سکتے. پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو پھر نبی سے بات کرو.
بھائی جب خرچ کرے گے تو پھر پتا چلے گا نا. پھوکٹ میں جو چیز مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. جن کو فلائٹوں سے بلایا جاتا ہے ان کی بڑی قدر ہوتی ہے. پھوکٹ والی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی ہے. بھلے وہ فلائٹ میں آنے والا 10 پیسے کی چیز نہ دے اور سائیکل پر آنے والا ٹرین میں آنے والا آپ کو لاکھوں کی چیز دے کر چلا جائے. خیر اب آپ دیکھیں اللہ ہمیں قدر دان بنائے, قدر کرنے والا بنائے, ہمیں ناقدری سے بچائے. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ہے. یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. وہ تو نصیب والے قدر والے جانتے ہیں کہ نبی کیا ہے اور آگے نبی کیا تھا. اللہ ان کی محبت میں زندہ رکھے. ارے امام شافعی خود سید تھے, سید محمد بن ادریس ان کا نام تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ سادات کے قصیدے پڑھتے تھے. اور کہا کسی نے کہ حضور آپ اتنی زیادہ تعریفیں نہ کرو ورنہ لوگ آپ کو شیعہ سمجھیں گے. کہا اگر سیدوں کی تعریف کرنا ہی شیعت ہے تو میں دنیا کا سب سے بڑا شیعہ ہوں. بھیا یہ چیزیں الگ ہیں, اسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. وہ عشق پیدا کرو, وہ نبی سے لگاؤ پیدا کرو, خود بخود نبی کا عشق پیدا ہو جائے گا تو نبی کے خون کا ادب بھی آ جائے گا. اور جن کے دل میں نبی کے خون کا ادب نہیں ہے نا, میرا تو ماننا یہ ہے کہ اس کے دل میں نبی کا ادب ہی نہیں ہے, ورنہ نبی کی آل کا ادب وہ ضرور کرتا. وہ یزیدی ہے, وہ لعنتی ہے, فرعون ہے, وہ نمرود ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نمرودوں سے اور یزیدیوں سے ہمیں بچا. اب ہوا یہ کہ مولا علی کے سامنے ہی آئے کچھ نہیں. مولا علی نے کیا کیا؟ 1 دینار. کتنا دینار؟ 1 دینار اللہ کی راہ میں دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے کیا سوال کیا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے ایک فضیلت والی بات. حضرت علی ظاہراً بہت زیادہ پیسے والے نہیں تھے ظاہراً, لیکن ایک مرتبہ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے لیے ایک غریب آدمی تھا, وہ بھیک مانگ رہا تھا کعبے کی دیوار کے سائے میں, یا مدینے کی بات تھا. تو لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجا تاکہ مذاق اڑائی جائے. ان کے تو گھر میں خود کھانے کے مانگے ظاہراً وہ کیا دیں. کہا ہوا نا وہ ہاں وہ دیں گے تمہیں, وہ ان کا نام علی ہے. وہ غریب آیا بیچارہ, کہا اے علی گھر میں بچی کی شادی ہوئی یا جو بھی معاملہ ہوگا. اس نے اپنی گزارش پیش کی. حضرت علی نے کہا مٹھی کھول, کچھ پڑھا بند کھول. کہا مٹھی بند کر اور کھولنا نہیں, ان لوگوں کے سامنے ہی جا کر کھولنا. کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں. علی کے دم میں کتنا دم ہے یہ دم والا ہی جانتا ہے, جو 2 دم کرے کیا جانے گا اس دم کو. علی نے دم کیا, گیا وہ ہنستے ہنستے. علی نے کیا دیا, علی نے کیا دیا, علی نے کیا دیا. کہا علی نے جو دیا وہ مٹھی میں. کہا مٹھی کھولو کیا ہے. اب جیسے ہی مٹھی کھولی اس میں 10 دینار کے سونے تھے, 10 دینار کے سونے کے. سبحان اللہ. علی سے پوچھا کہ علی کیا پڑھا تھا. کہا نبی کو درود پڑھ کے دم کر دیا تھا. تو آپ سنو, حضرت علی نے 1 دینار دیا اور نبی کی بارگاہ میں آ گئے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور 10 سوال کیے, اور بس 10 سوال سن کر کے ہم بھی بس کر دیتے, پھر باقی کم. سوال نمبر 1 عرض کی یا رسول اللہ وفا کیا ہے, وفا کیا ہے. آقا نے فرمایا توحید وفا ہے, اور توحید کی شہادت دینا, اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دینا یہی وفا ہے. جو یہ نہیں کرتا نا وہ بے وفا ہے. یہ بات والے جملے میرے ہیں وہ سمجھانے کے لیے. دوسرا سوال کیا آقا فساد کیا ہے. عرض کی کفر اور شرک یہ کرنا فساد ہے. آج پتہ نہیں کس چیز سے وہ فساد کا نام دے دیا. اب تیسرا سوال بڑا اہم ہے, کہتے سبحان اللہ, بڑا اہم ہے. آج کہتے آقا حق کیا ہے. حق سے بولو حق ہے, بولو حق ہے. کون حق ہے. علی حق ہے.
کہتے نا ہم حق ہے، حق علی یا علی. پوچھا آقا سے علی نے، آقا سے پوچھا آقا حق کیا ہے؟ علی کو آقا کہتے حق قرآن ہے، حق اسلام ہے، حق ولایت ہے جو اللہ تجھے دے گا. پتا چلا علی کی ولایت ہی حق ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناحق ہے. چوتھا سوال کیا حضور ہیلا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کر کے ہیلا اور تدبیر یہی ہیلا ہے. پانچواں سوال کیا حضور مجھ پر لازم کیا ہے، میرے لیے ضروری کیا ہے جس پر میں پابند رہوں؟ آقا نے کہا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اس پر ضروری ہے. چھٹا سوال کیا کہ اللہ سے کیسے مانگوں، اللہ سے کیسے سوال کروں؟ آقا نے فرمایا کہ سچے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ سوال کر، تجھے ضرور ملے گا. ساتواں سوال کیا کہ کیا مانگوں؟ مانگنے کے لیے تو بہت ساری چیز ہے. اب ہم بھی کیا کیا مانگتے، بچہ ہو جائے، ایک فلیٹ مل جائے، لوکھنڈ والا میں ایک بہت بڑا بنگلہ مل جائے، کار آ جائے، بس یہی ہماری تمنائیں ہیں. لیکن سنو یہ ساری تمنائیں بے جا ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہا حضور اللہ سے کیا مانگوں؟ آقا نے کہا عاقبت مانگو، انہیں اپنی آخرت مانگو. آٹھواں سوال کیا حضور نجات کے لیے کیا کریں گے؟ نجات پانا ہے مجھے، نجات کے لیے کیا کریں؟ آقا نے کہا حلال کھا اور سچ بول، اسی میں نجات ہے. نواں سوال کیا حضور سرور کیا ہے؟ آپ کہتے نا سرور مل گیا، مجھے تو کیف مل گیا، مجھے تو مزہ مل گیا. بھیا یہ کوئی مزہ نہیں ہے. کسی کو تو ایم ڈی کے نشے میں سرور آ رہا ہے، کسی کو شراب کی بوتلوں میں سرور آ رہا ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. آقا سے پوچھا مولا علی نے آقا سرور کیا ہے؟ آقا نے کہا جنت سرور ہے، جب جنت میں داخل ہوگا تو وہی سرور ہے. اور آخری سوال پوچھا آقا راحت کیا ہے؟ راحت کیا ہے؟ آقا نے کہا اللہ کے دیدار میں راحت ہے، جب اللہ کا دیدار کرے گا تب راحت ملے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.